6 جون سن 24، غزل نمبر 260۔ فاروقی صاحب نے اس غزل کے 4 اشعار لکھے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ادھر ادھر 7 تھے ٹوٹل۔ تو وقت کا میں ہر مرتبہ بات کرتے ہوئے سوچتا ہوں کہ وقت کو میں کیسے مینیج کروں، تو بجائے اس کے 7 کے پڑھنے کے میں 6 ان میں سے 5 پڑھوں گا، کیونکہ ان کی ریلیونس ہے تھوڑی سی۔ سبھی میں وہ اتھارٹی نہیں ہوں کہ میر صاحب کے شعر فاروقی صاحب کی طرح منتخب کروں، تو میں یہ کلیم نہیں کر سکتا۔ میں جلدی سے یہ پڑھتا ہوں شعر اور اس کے بارے میں گفتگو شروع کرتا ہوں تاکہ وقت مجھے ان چیزوں کے لیے مل جائے۔ کیا میں نے رو کر فشار غریباں، رگے ابر تھا تار تار غریباں، کہیں دست چالاک ناخن نہ لاگے، کہ سینہ ہے قرب و جوار غریباں، نشاں اشک خونی کے اڑتے چلے ہیں، خزاں ہو چلی ہے بہار۔ مجھے بہت پسند آیا یہ شعر کہ خزاں ہو نشاں اشک خونی کے اڑتے چلے ہیں، خزاں ہو چلی ہے بہار غریباں۔ واہ واہ واہ! اڑنے کا اور بہار کا جو ضلع ہے، یہ فاروقی صاحب نے ذکر نہیں کیا، اس کا میں حیران ہوں، لیکن مجھے وہی اس میں خوبصورتی نظر آئی ہے۔ پھروں میر اریاں نہ دامن کا غم ہو، نہ باقی رہے خار خار غریباں۔ اچھا صاحب، فوری طور پہ آتے ہیں۔ پہلا جو شعر ہے کہ کیا میں نے رو کر فشار غریباں، رگے ابر تھا تار تار غریباں، اس میں ایک ترکیب ہے، اس وجہ سے میں اس پہ جا رہا ہوں جو انہوں نے لکھی ہے فاروقی صاحب نے۔ یعنی فوری طور پہ مجھے تو یہ نظر آیا کہ رے جو ہے اس کی آلیٹریشن ہے، صرف یعنی رے کی ساؤنڈ کی تکرار ہے کہ کیا میں نے رو کر فشار غریباں، رگے ابر تھا تار تار غریباں۔ بے پناہ مثالی شعر ہے، آپ کلاس میں استعمال کر سکتے ہیں آلیٹریشن بتانے کے لیے کہ کیا میں نے رو کر فشار غریباں، رگے ابر تھا تار تار غریباں۔ تو اس پوری غزل میں غضب کی روانی ہے۔ پھر ایک فاروقی صاحب ایک لفظ نکالتے ہیں جو میں نے کبھی نہیں سنا تھا، اس کو دیکھا، اس پہ میرے بڑا وقت لگا۔ مطلع میں رائے محملہ کی تکرار لطف دے رہی ہے۔ رائے محملہ، میں تو چونک گیا صاحب۔ سنیے پورا پہلے۔ مصرع اولی میں 4 بار رے رو کر فشار غریباں، اور مصرع ثانی میں 5 بار رے مطلع ہے۔ مطلب میں معنوی طور پر کوئی خاص بات نہیں، لیکن رگے ابر کو غریباں کا تار تار کا استعارہ دینا خوب ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ پہلے روئے غریباں طرف کیا، پھر غریباں کو نچوڑا، شاید اس لیے کہ غریباں میں مزید نمی جذب کرنے کی قوت نہیں رہ گئی تھی۔ اب یہ رائے محملہ کیا ہے صاحب؟ یہ بے پناہ ٹیکنیکل چیز ہے جو کہ میں نے اپنے یعنی سکہ بند شعراء سے بھی گفتگو کی، مجھے نہیں ملا۔ ایک جگہ پہ مجھے ملا نیٹ پہ کہ یہ رے کو رائے معاملہ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جیم کو کچھ کہتے ہیں، کچھ یہ کہاں سے آیا ہے، عربی سے آئی ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فاروقی صاحب کو یہ کیا ضرورت ہوئی پورا رائے معاملہ لکھنے کی بجائے لکھتے کہ رے کی تکرار ہے۔ یہ ان صاحب نے جنہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، جو مجھے انٹرنیٹ پہ ملی، انہوں نے کہا کہ یہ اب بالکل کوئی استعمال کرتا نہیں ہے، اور یہ انہوں نے لکھا کہ اگر آپ نے کسی کو رعب ڈالنا ہو تو پھر آپ کہتے ہیں جین فلانا رائے معاملہ، جب کہ رے تو آپ کے رائے معاملہ، بالکل سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اچھا، اب اس میں جو تار تار غریباں، رگے اب تھا تار تار غریباں، اور اس میں ایک اور جو شعر ہے کہ کہیں جائے یہ دور دامن بھی جلدی، کہ آخر ہوا روزگار غریباں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ دور بھی پڑھا جا سکتا ہے اور دور بھی پڑھا جا سکتا ہے، کہ دور غریباں، کہیں جائے یہ دور دامن بھی جلدی، کہ آخر ہوا روزگار غریباں، ایسے بھی ٹھیک ہے، اور کہیں جائے یہ دور دامن بھی جلدی۔ تو دور دامن یعنی کہ ہم جس میں بہت انوالو ہیں، جس میں بہت زیادہ ہم اپنے دامن میں گناہ گار کے طور کے لیے استعمال ہوتا ہے دامن، اس لیے، اور پھاڑ بھی دیتے کہ آخر ہوا روزگار غریباں۔ جیسے آخری شعر میں بھی انہوں نے ذکر کیا، پھروں میر اریاں نہ دامن کا غم ہو، نہ باقی رہے خار خار غریباں۔ اب یہ جو ہے غریباں اور دامن کا، اس کا جو سب سے عالی شان شعر جو ہے میر کا، وہ جو سبھی جانتے ہیں، جو مجھے تو بہت ہی ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے۔ شاید کی جو لطافت ہے، کیا کمال ہے اس میں کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور غریباں کے چاک میں۔ اس میں وہ دور اور فاصلہ جو اس شعر میں ہے نا، یہ اس سے بھی مل رہا ہے کہ
کہا گیا وہ کہ کہیں جائے میر دور دامن بھی جلدی، یعنی دامن کا کبھی ختم ہو جائے، دور چلا جائے ہم سے، ہم فارغ ہو جائے کہ آخر ہوا روزگار غریباں، کہ جو غریباں کا روزگار تھا ہم روز پھاڑتے رہتے تھے، کیا اچھی ترکیب ہے کہ آخر ہوا روزگار غریباں، واہ واہ واہ، کہ ہمارا اس کا روزگار کیا، اس کا روزگار جی آج کل غریباں ہیں، یعنی بس صبح سے شام تک دامن غریباں کو تار تار کرتے ہیں۔ اس شعر میں اس غزل کا ایک شعر میں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ مجھے بہت پسند ہے، اور دونوں اشعار میں اسی غزل میں شاید کا لفظ نزاکت کے لیے استعمال کیا کہ آپ کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، اور پھر وہ جو اسی غزل میں شعر ہے کہ کہیے لطافت اس تن نازک کی میر کیا، شاید یہ لطف ہو کسی، شاید یہ لطف ہوگا کسی جان پاک میں، جان پاک میں تو ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی جان پاک سے تو لطیف چیز کوئی ہے ہی نہیں، لیکن وہ شاید یہ لطف ہوگا کسی جان پاک میں، تو یعنی وہ جو تن نازک ہے وہ جان نازک سے بھی کہ اس سے زیادہ لطیف ہے، بہت بہت اعلیٰ شعر۔ اچھا یہ جو شعر ہے کہ کہیں دست چالاک ناخن نہ لاگے کہ سینہ، اچھا ایک چیز پچھلے والے شعر کی، سوری، یہ فشار کا لفظ میں سمجھتا تھا بکھرنے کے معنی میں ہوتا ہے، ہمیشہ میں سمجھتا تھا فشار ذات بکھرنا، لیکن پتہ چلا دیکھا بھی فاروق صاحب نے لکھا تھا نچوڑنا ہے اس کا معنی انہوں نے لکھے، لیکن ڈکشنری میں لغوی معنی اس کے دباؤ کے بھی ہیں۔ تو وہ میرا جو ایک ڈاکٹر دوست ہے وہ کہتا تھا کہ جب دل کا فشار جو ہے وہ بکھرنے کے لیے نہیں استعمال ہوتا، پریشر، ہارٹ کا جو پریشر ہے، بلڈ پریشر کے لیے کہتے ہیں فشار، وہاں بھی ہمیں تو نہیں معلوم تھا۔ تو کہیں دست چالاک ناخن نہ لاگے کہ سینہ ہے قرب و جوار غریباں، اگین اس میں اضافت کہاں ہے اور کیا ہے یہ ذرا سن لیجیے کہ دست چالا کے ناخن کو ایک مرکب فرض کریں تو مفہوم نکلتا ہے ناخن کا تیز رفتار ہاتھ، دست چالاک ناخن، یعنی ناخن ایک الگ شخصیت اختیار کرتا ہے جس کے ہاتھ بہت تیز رفتار ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں اور کبھی کسی اور طرف، گویا ناخن کے ادھر ادھر دوڑنے کو ناخن کے ہاتھوں کا عمل کہا ہے۔ اگر صرف دست چالاک کو مرکب فرض کر لیں تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ تیز رفتار ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دست چالاک ذرا آہستہ چل، کہیں ناخن نہ لگ جاوے۔ پہلی صورت بہتر ہے کیونکہ اس میں دور آہستہ آ رہا ہے۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ چالاک ناخن میں اضافت مخلوبی فرض کریں، جس طرح پیر مرد پیر، اسی طرح چالاک ناخن چالاک۔ اب صورت یہ ہوئی کہ دست چالاک کے ناخن کے معنی ہوئے چالاک یعنی تیز رفتار ناخن کا ہاتھ، تیز رفتار ناخن کا، چالاک کا مطلب تیز رفتار تھا، مجھے نہیں معلوم تھی یہ بات لغوی معنی، لیکن جو قرأت سب سے زیادہ قابل قبول معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ دست چالاک کے ناخن پڑھا جائے۔ تینوں صورتوں میں یہ کنایہ بہرحال باقی رہتا ہے، ناخن بہت لمبے اور تیز ہیں اور اس سے گریباں نوچنے پھاڑنے کا کام لیا جا رہا ہے۔ جنوں کا کنایہ تو بہرحال ہے ہی، ناخن کا مضمون غالب نے بالکل نئے پہلو سے باندھا، میرے بھی ذہن میں یہ آیا تھا، بڑا مشہور شعر ہے کہ دوست غمخواری میں میری صحیح فرماویں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بھراویں گے کیا، یعنی صحیح کا مطلب کوشش کے علاوہ جد و جہد، تعاقب بھی ایک مطلب ہے صحیح کا، ہمیں نہیں معلوم تھا یہ۔ دوسرے مصرے میں سینے کو گریباں کے قریب و جوار تابع بدی بات ہے، گویا سینہ اہم نہیں گریبان اہم ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں مشہور جگہ کے قریب و جوار میں، لیکن گریباں کے سامنے سینہ بے حقیقت بھی نہیں، کیونکہ ناخن کے ذریعے اس کے چاک ہونے کا امکان پر تردد یا مسرت کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ شعر کا لہجہ ایسا کہ آپ بھی فرض کر سکتے ہیں کہ متکلم کو سینے کی خیریت کے بارے میں تردد ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسے ایک طرح کا پرمسرت اینٹیسپیشن ہے کہ اب غریباں کے بعد سینے کا نمبر آیا ہی چاہتا ہے۔ خوب شعر کا ہے، مضمون بالکل نیا ہے اور معنی آفرینی اس پر مستزاد۔ ایک بہت عمدہ شعر فاروقی صاحب نے قائم چاندپوری ان کے بڑے پسندیدہ شاعر ہیں، اکثر ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہم نے تو کبھی پہلے نام بھی نہیں سنا تھا ان کا، لیکن کیا عمدہ شعر ہے اور سچی بات ہے کہ جو دوسرا مصرع ہے کہ داغ اشک آستین سے اڑتے ہیں، داغ اشک
آستین سے اڑتے ہیں مفت جاتی ہے ہاتھ سے یہ بہار. بھائی واہ واہ واہ، بہت مزہ آیا. مفت جاتی ہے ہاتھ سے یہ بہار. اب اگر 1 منٹ اور دیں، بلکہ 10 سیکنڈ، تو ایک اور شعر تابہ کا میں سناؤں گا جو فاروقی صاحب نے کوٹ کیا. اس کا بھی دوسرا مصرع تو قیامت ہے کہ فراغت سنی ہے میں اریاں تنی کی. فراغت سنی ہے میں اریاں تنی کی، میرا ہاتھ ہے آج اور پیرہن ہے. واہ واہ، میرا ہاتھ ہے آج اور پیرہن ہے. باقی آئندہ